السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمسنز پاگل ہو کے رہ گئے ہیں لوگ سمسنز کے نام سے۔ پہلے وہ حقیقت ٹی وی والا تھا جسے ہم نے ایکسپوز کیا، اور اب یہ انڈیا سے محمد بن اسحاق نام کا ایک یوٹیوبر ہے، اس نے بھی اپنے چینل کے اوپر یہی بکواس پھیلائی ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں نا، یہ جو سب مرین اوشن گیٹ کی تباہ ہوئی، اس کو 2006 میں سمسن نے آلریڈی پریڈکٹ کر دیا تھا، اور ایک باپ بیٹا کھوج میں نکلے، وہی گھسی پٹی کہانیاں سب چلا رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے یار، اتنے بڑے بڑے چینلز کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہی ہے کہ جو بکتا ہے وہ بیچو۔ کون کیئر کرتا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے؟ بس جوڑو ناطے اور کانسپریسی تھیوریز اور پاگل بناؤ لوگوں کو۔ اور ہمارے ہاں کے لوگ مرچ مسالہ بھی بہت خریدتے ہیں اور ڈر بھی بہت خریدتے ہیں، اور اس ڈر کا، کانسپریسی کا، اسی کا دھندا یہ سارے بیٹھ کے کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بکتا ہے، اور حقیقت کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ کوئی زندگی خریدتا ہے تو کوئی موت کا بیوپاری ہو جاتا ہے۔ یہ انہوں نے اسی طرح یہیں پہ جانا تھا، $2.5 لاکھ فی بندہ دے کے ٹکٹ خرید کے سب مرین میں بیٹھ کے سیر و تفریح کرنے کے لیے ٹائٹینک جیسی شے کو دیکھنے جانا تھا۔ اور ٹائٹینک وہ شے تھی جس کے بنانے والے نے کلیم کیا تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، اسے خدا بھی ڈبو نہیں سکتا، اور خدا نے اسے ڈبو دیا، اور اس کا سارا کے سارا جو بھی کچھ تھا وہ ملیا میٹ کر دیا، اور اسے سمندر کی تہوں میں اٹھا کے پھینک دیا کہ 13,000 فٹ نیچے اس کا ملبہ پڑا ہے۔ کوئی تیراکی کرنے والا وہاں تیراکی نہیں کر سکتا، جانے والے وہاں پر کبھی کبھی یوں حادثات کے شکار بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ واٹر پریشر بہت ہوتا ہے۔ اس پر کوئی بات نہیں کر رہا، اس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ دیکھو، دس از کالڈ ڈیسٹنی، دس از کالڈ فیٹ۔ اس نے وہیں پر جا کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا تھا، اور اس نے بھی، اس کے جوان بیٹے نے بھی، اور وہ تمام لوگ جو اس کے ساتھ اس سب مرین میں سوار تھے۔ آئیے بات کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے سب مرین میں ایک شے ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں ہل، ایک HULL۔ آپ جا کے سب مرین کو ذرا اسٹڈی کر لیں تو اس میں ایک پریشر ہل ہوتا ہے۔ اب جب آپ نیچے جاتے رہتے ہیں نا تو اوپر سے واٹر کا پریشر بڑا بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ تھوڑا سا نیچے چلے جائیں نا، جہاں تک یہ پہنچے تھے 3,500 میٹر، بس 3,500 میٹر کے اوپر ایسا پریشر آتا ہے، ایسا پریشر آتا ہے جیسا کہ کسی سب مرین، یہ جو چھوٹی سی سب مرین تھی نا، 21 فٹ کی سب مرین تھی، اس کے اوپر کسی نے لا کے ایفل ٹاور کھڑا کر دیا، اتنا پریشر ہوتا ہے۔ اب نتیجتاً اس پریشر کے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو حل ہوتا ہے نا، جو پریشر بیئر کرتے ہیں، آؤٹر لیئر ہوتی ہے اور واٹر پریشر حل ہوتا ہے، یہ کولیپس کر جاتا ہے۔ جب یہ کولیپس کرتا ہے نا، یہ جو سب مرین ہے یہ ایک دم نیچے کی طرف جانا شروع ہوتی ہے، اور اس تیز رفتاری کے ساتھ وہ نیچے کی طرف ایک نوز ڈائیو لیتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کو ہم کہتے ہیں امپلوژن ہیپنس۔ امپلوژن کا سب مرین امپلوڈس، یہ ابھی پھٹتی نہیں ہے، یہ امپلوڈ ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا پھر پھٹتی کیسے ہے۔ تو ہوتا کیا ہے جب یہ امپلوژن ہیپنز ہوتی ہے، اٹ ٹیکس اے نوز ڈائیو انٹو دا واٹرز، منہ کے بل جو ہے وہ پانی میں نیچے آ رہی ہوتی ہے 1500 میل فی گھنٹے کی رفتار سے، 1500 میل فی گھنٹے کی رفتار سے، یعنی اگر آپ اس کو فیٹ میں کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں تو 2200 فیٹ فی سیکنڈ۔ کین یو امیجن 2200 فٹ ایک سیکنڈ میں؟ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ودن 1 ملی سیکنڈ، ایک سیکنڈ کا 1000واں حصے میں یہ پھٹ جاتی ہے۔ کیوں پھٹتی ہے؟ کیوں پھٹتی ہے؟ اس کی وجہ بھی ہے کہ اندر یہ جو ایئر ہوتی ہے نا، یہ آٹو اگنائٹ ہو جاتی ہے، یہ بھڑک اٹھتی ہے، نتیجتاً ایکسپلوژن ہوتا ہے۔ تو پہلے امپلوژن ہوتا ہے، پھر ایکسپلوژن ہوتا ہے، اور جب یہ ایکسپلوژن ہوتا ہے تو بچتا کچھ نہیں پھر سوائے راکھ کے، جو ایک سیکنڈ میں بکھر جاتی ہے۔ آپ کا دماغ جو ہے نا، بائی دا ٹائم رسپونڈ کرتا ہے نا،
ایکشن کا ریاکشن دیتا ہے وہ 25 ملی سیکنڈز ہوتے ہیں اس کے پاس. 25 ملی سیکنڈز میں آپ کا دماغ ایکشن کا ریاکشن کرتا ہے. تو یہ جناب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ آپ کو سنبھلنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا. سوچے آپ, it just happens so quickly. اور یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ ان چینلز کے اوپر چلنے والی سمپسن سے جڑنے والی بکواس نہیں ہے. یہ ایکسپرٹس نے یہ انفارمیشن کلیکٹ کی ہے. مثال کے طور پہ ایکس یو ایس نیوکلیئر سب مرین آفیسر ہے مسٹر ڈیو کورلی, ایک ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ کے. انہوں نے یہ تمام چیزیں تفصیلاً درج کی ہیں, جسے بہت سارے نیوز پیپرز میں اور آرٹیکلز میں شائع کیا گیا ہے. یہ ہوتا ہے امپلوژن اینڈ ایکسپلوژن. یہ نہیں ہوتا کہ سمپسنز نے کارٹون بنایا تھا 18 سال پہلے 17 سال پہلے, ایک کانسپریسی تھیوری تھی, ایک امیر آدمی کو مارنا تھا, اور پتہ نہیں کیا کیا. پلیز اب اس طرح کی باتیں جب ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ان کانسپریسی تھیوری سے باہر آ جاؤ یار, خدا کے لیے دوسروں کے سر الزامات ڈالنا چھوڑ دو, کچھ خود بھی اون کرو, کچھ یہ بھی سمجھو کہ مشیت ایزدی بھی کوئی شے ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے مصلحت بھی کوئی شے ہوتی ہے, اس کی مشیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, قسمت بھی کوئی شے ہوتی ہے. کسی نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا, کسی نے کسی طرح جانا ہے, کسی نے کسی طرح جانا ہے, کسی نے کسی عمر میں جانا ہے, کسی نے کسی عمر میں جانا ہے. آج ہی مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے, ہم بیٹھے بات کر رہے تھے, کہنے لگے کہ یار وہ ایک صاحب تھے میرے جاننے والے, 51 ایئرس, ہیلتھی, نتھنگ رانگ ود ہم, رات کو سوئے صبح اٹھے نہیں. آئی مین ہو یو گونا بلیم فار دیٹ, کس کو اب الزام دو گے؟ تو خدا کے لیے کانسپریسی تھیوری سے باہر آ جاؤ. آئی نو پچھلی ویڈیو بھی کے نیچے بھی لوگوں نے آ کے کمنٹ کیے تھے, ارے آپ کو نہیں پتا, آپ تو بچے ہیں. یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بچے بھی سمجھ جاتے ہیں. بس اس کے اوپر اس کے اوپر الزام ڈالنا ہے, اس نے کر دیا, اس نے کر دیا, اس نے پروٹیکٹ کر دیا, لوگ مسلمانوں کے خلاف, وہ ہیں خلاف, لیکن ہر شے کو وہیں جوڑنا ہے, ہر شے کو وہیں جوڑنا ہے. کبھی یہودیوں کی سازش نکال کے لے آتے ہو, کبھی صہیونیوں کی سازش نکال کے لے آتے ہو, کبھی یہ کبھی وہ, کبھی وہ الومناٹیز. وہ ایک ہمارے ہاں اتنا ہوا بنا ہوا ہے, الومناٹی, پتہ نہیں الومناٹی نہ ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ خدا کا خوف کرو یار, اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو جسے خدا رکھے اسے کون چکھے. لیکن یہ تو ایمان کی بات ہے نا. ہم تو انہی چکروں میں پھنسے ہیں کہ الومناٹی نے یہ کر دیا اور سیٹینک فورسز نے یہ کر دیا. یہ کچھ نہیں کرتے, یہ ہوا بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو, میری حفاظت میں آؤ. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے تو ہو پر ایمان نہیں ہے کیا؟ بہرحال یہ باتیں آپ سے ڈسکس کرنی تھی تاکہ لوگوں کو یہ فہم آئے کہ ہر شے کے پیچھے رونا نہ رویا کرو. یہ رونے پیٹنے والا نہیں ہوتا مسلمان. مسلمان علم حاصل کرنے والا, اللہ پہ یقین رکھنے والا, مضبوط ایمان والا ہوتا ہے, اپنی رب کی رضا میں راضی رہنے والا ہوتا ہے, فکر کرنے والا ہوتا ہے. افلا یتدبرون, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, کیا تم نے اونٹوں کو نہیں دیکھا کہ کیسے تخلیق فرمایا؟ وإلى السماء کیف رفعت, کیا آسمانوں کو کیسے بلند کیا ہے؟ وإلى الجبال کیف نصبت, اور ہم نے پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا ہے؟ وإلى الارض کیف سطحت, اور زمین کو کیسے پھیلایا ہے؟ کیا تم ان پہ غور نہیں کرتے اللہ کی نشانیوں پہ؟ یا تم الومناٹیز کے چکر میں پڑے رہتے ہو؟ بہرحال اینی وے, اللہ سبحانہ و تعالی سب کو ہدایت دے. بات یہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.